کیا ٹی وی ڈش پر ننگی تصاویر دیکھنے سے ہمارا وضو ٹوٹ جاتا ہے یا نہیں؟ بھائی احسان، سب سے پہلی اور بنیادی بات یہ ہے کہ اس طرح ننگی چیزوں کو دیکھنے سے مجھے ایمان ٹوٹنے کا خطرہ ہے کہ آپ ننگی تصاویر کو غیر محرم عورت پر توجہ رکھ کے بیٹھے ہوئے ہیں تو ایمان کہیں نہ ٹوٹ جائے۔ اللہ تعالیٰ نے تو بد نظری سے منع فرمایا ہے۔ یاد رکھیں، یہ جو آنکھ ہے اس کا غلط استعمال کریں گے گویا شیطان کے زہر بجے تیروں میں ایک تیر آپ نے خود پہ چلا لیا، تو پھر آپ خود اندازہ لگا لیں کہ اس کے بعد معاملہ کیا ہوگا۔ باقی اگر آپ کو شہوت کے معاملات میں یا شہوت کے ذریعے اس میں وضو ٹوٹنے کی علامات جو ہیں مثلا خروج مزی وغیرہ وہ نہیں ہوتی تو پھر آپ کا وضو تو نہیں ٹوٹتا، لیکن اس عالم میں آپ پھر جا کر نماز بھی پڑھیں گے۔ یہ میں بہت حیران ہوں اس معاملے میں۔ انسان کو اس پر توبہ کرنی چاہیے، استغفار کرنی چاہیے۔ ہاں، بے خیالی میں نظر پڑ گئی جاتے ہوئے تو اس کا تو کوئی پرابلم نہیں ہے، بلکہ حدیث پاک میں ہے اگر بد نظری ہو گئی بے خیالی میں تو فَإِنَّ لَكَ الْأُولَى وَلَيْسَتْ لَكَ الْآخِرَةُ، فرمایا وہ پہلی نظر جو نظر فجا ہے، اچانک پڑی اور آپ نے ہٹا لی، بس وہی پہلی نظر ہے، دوسری نظر پہ تو آپ کو گناہ ہے۔ ہمارے والے اس کا مطلب پتہ نہیں غلط نکال بیٹھے ہیں، وہ سمجھتے پہلی نظر میں جتنی بد نظری کرنی ہے کرتے رہو، بس نظر نہ ہٹاؤ۔ نظر آپ نے ہٹا لیا تو آپ کے لیے دوسری نظر شروع ہو گئی۔ بھائی یہ نہیں ہے، یہ اولا سے مراد، پہلی نظر سے مراد نظر فجا ہے جو اچانک نظر پڑ جاتی ہے۔ اس لیے ان جیسی چیزوں سے بندہ اپنے آپ کو بچائے۔ جن عورتوں کو ایام مخصوصہ میں حیض آتا ہے وہ گولی کھا کر کسی مجبوری کی وجہ سے ان دنوں کو حیض بند کر دیتی ہیں، کیا ایسا کرنا جائز ہے اور ان دنوں میں وہ خواتین پاک شمار ہوں گی؟ میری بہن، گولی کھا کر اپنے حیض کے معاملات کو بند کر دینا جس سے وہ بند ہو جاتا ہے کسی مجبوری کی بنا پر، تو آپ کے لیے اس کی گنجائش اور اس کے جائز ہونے کا معاملہ موجود ہے۔ لیکن اس میں دو مسئلے آپ کے لیے کھڑے ہو جائیں گے۔ ایک یہ ہے کہ آپ کی عادت تبدیل ہو جائے گی دنوں میں، تو ان پھر مخصوص دن جن دنوں میں آپ نے نماز ادا کرنی ہے یا نہیں کرنی، ان کے ملنے کا خدشہ ہوگا۔ اس بارے میں ذرا آپ کو کسی عالمہ کے پاس جا کر 100% اس کو بتانا اور سمجھانا ہوگا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ میڈیکلی بھی ڈاکٹر حضرات، یہ حکیم، اطباء، طبیب لوگ یہ منع کرتے ہیں کہ اگر آپ نے یہ کیا تو اس سے کوئی بیماری وغیرہ کا خدشہ لاحق ہو سکتا ہے، تو مستقل طور پہ تو اس سے منع کرتے ہیں۔ ہاں، کبھی آپ عمرے کے موقع پہ ہیں یا آپ نے احرام باندھنا ہے اور کل کا خطرہ ہے یا اس طرح کے معاملات جو ہوتے ہیں تو ان دنوں میں شاید اس کی گنجائش پر میڈیکل والے اعتراض نہ کریں، لیکن شریعت کی نظر میں اگر آپ کا حیض بند ہو گیا ان کھانے سے تو آپ وہ دن آپ کے لیے حیض شمار نہیں ہوں گے اور وہ دن آپ کے پاکی کے شمار ہوں گے۔ آپ اس میں غسل اور وضو کے ساتھ نمازیں وغیرہ اور اپنی عبادت کر سکتی ہیں۔ گائے اور بکرے کے ذبح ہونے کے بعد کا جو خون اس کے گوشت میں سے نکلتا ہے، مثلا جب ہم کسائی کی دکان پہ ہوں، وہ گوشت کاٹتا ہے، اس سے خون کے چھینٹے اڑتے ہیں اور وہ ہمارے کپڑوں پہ پڑتے ہیں، تو کیا اس سے کپڑوں کو دھونا پڑے گا؟ یہ خون پلید ہے؟ بھائی جان، ایک بات ذہن میں رکھیں، جانور میں خون تو ایک ہی ہے، لیکن اس کے خون کی دو قسمیں شریعت نے بیان کی ہیں۔ قرآن کریم نے او دم مسفوحا کہہ کر ایک خون کو دم مسفوح قرار دیا ہے جس کو حرام کہا گیا ہے، اور ایک دم حلال ہے۔ دم مسفوح جو ذبح کرتے وقت گردن پہ جب چھری چل رہی ہوتی ہے کسی حلال جانور کے، اور وہ جو اس وقت خون نکل رہا ہوتا ہے بڑی تیزی سے رگوں سے، اسے دم مسفوح کہتے ہیں۔ یہ حرام ہے، قلیل کثیر اس کا حرام ہے، یا آپ کے جسم پہ لگ گیا تو پھر آپ کو دھونا پڑے گا۔ لیکن جو ذبح ہو گیا، بکرے کی گوشت بن گئے، اس وقت اس کی بوٹیاں کی جا رہی ہیں اور کوئی خون کے چھینٹے اڑ کے اگر آپ کے جسم پہ آ بھی گئے ہیں، اس خون کو ہم پلید خون نہیں کہتے، یہ خون پاک ہے اور حلال ہے۔ لہٰذا اگر ایسے خون کے چھینٹے کسائی کی دکان پہ آپ کے جسم پہ پڑ جاتے ہیں تو اس کے لگے ہوئے کے ساتھ آپ نے نماز پڑھ لی، عبادت کر لی، تو آپ کی نماز جائز ہے، دوبارہ دہرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں، کپڑوں کو ویسے آپ دھونا چاہیں تو دھو لیں، لیکن آپ اس کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس سے کپڑے حرام ہو گئے ہیں، پلیت ہو گئے ہیں۔ حافظ محمد عادل ضلع جھنگ سے پوچھتے ہیں، مفتی صاحب میں امام مسجد ہوں، مجھے بتائیے ربنا لک الحمد میں بھی پڑھوں گا یا نہیں، یا اگر میں نہ پڑھوں تو کیا نماز میں کوئی حرج واقع ہوگا؟
آیا یہ لفظ صرف مقتدی کے لیے ہے یا مقتدی امام دونوں کے لیے ہے؟ حافظ صاحب سمیع اللہ لمن حمیدہ ربنا لک الحمد، یہ جو ربنا لک الحمد کا جملہ ہے یہ مقتدی بھی پڑھیں گے، امام بھی پڑھے گا۔ یہ بات آپ ذہن میں رکھیں، امام کو اس کا پڑھنا افضل بتایا گیا ہے۔ ہاں اگر امام نہیں پڑھتا تو یہ نہیں کہا جائے گا کہ اس کی نماز ہی نہیں ہوئی۔ سنت کی پابندی اس نے نہیں کی، ثواب میں کچھ کمی تو واقع ہو سکتی ہے، نماز ادا ہو جائے گی، لیکن بہتر ہے سمیع اللہ لمن حمیدہ کے بعد مقتدی بھی ربنا لک الحمد کہیں اور امام بھی ربنا لک الحمد کہے۔ اسی لیے بہتر ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث پاک بھی اس طرح کی موجود ہے کہ رسالت مآب علیہ الصلوۃ والسلام نے ربنا لک الحمد فرمایا ہے۔ نماز میں سجدہ کرتے وقت اگر دونوں پاؤں زمین سے اٹھ جائیں تو کیا نماز ہو جائے گی یا ٹوٹ جائے گی؟ بھائی محمد نعمان، سجدہ کے دوران آپ کے اعضاء جو زمین پر لگے رہے نا، ان میں ماتھا بھی ہے، ان میں ناک بھی ہے، ان میں 2 ہاتھ بھی ہیں، ان میں 2 گھٹنے بھی ہیں، 2 پاؤں بھی ہیں۔ یہ 8 اعضاء ہیں جن پر سجدہ ہوتا ہے۔ 2 پاؤں زمین پہ ہونے چاہیے، 2 گھٹنے زمین پہ لگے ہونے چاہیے، دونوں ہاتھ زمین پر ہوں، 2 2 4 2 6 ہو گئے، 7ویں نمبر پہ ناک، 8ویں نمبر پہ ماتھا۔ یہ 8 اعضاء پہ آپ کا سجدہ ہے، یہ زمین پہ چپکے ہونے چاہیے، لگے ہونے چاہیے۔ اور پاؤں کے لیے تو یہ کہا گیا ہے کہ اس کی انگلیاں جو ہیں یہ آپ بالکل قبلہ رخ رکھیں گے اور قبلہ رخ رکھ کے آپ اس کو باقاعدہ موڑے ہوئے ہوں گے۔ یہ اس طریقہ مسنون ہے اور سنت کے مطابق ہے۔ ہاں اگر کوئی انگلیاں نہیں موڑتا، موڑ سکتا تھا، ایک ہے تکلیف ہے نہیں موڑ سکتا تو کوئی نہیں پرابلم، لیکن ایک بندہ موڑ سکتا ہے پھر بھی نہیں موڑتا تو ایک تو سنت کی مخالفت ہو رہی ہے، دوسرا تجربہ یہ ہے کہ ہو سکتا ہے اس کی کمر میں درد ہو جائے۔ کیوں؟ جو کمر کے درد کی ورزشیں ہیں جو ڈاکٹر حضرات بتاتے ہیں ان میں انگلیوں کا موڑنا بھی ہے۔ قربان جائیں رسالت مآب علیہ الصلوۃ والسلام پہ جنہوں نے 1400 سال پہلے آپ کی اور میرے لیے نماز میں یہ انگلیاں موڑنے کا طریقہ مسنون قرار دے دیا، جس میں عبادت خدا بھی ہو رہی ہے اور جسم کی ورزش بھی ہو رہی ہے اور سنت کی اتباع بھی ہو رہی ہے۔ تو اسی لیے بہتر ہے آپ اس طرح کریں۔ لیکن کوئی آدمیوں کی عادت ہوتی ہے وہ سجدے کے اندر اپنے پاؤں کو اٹھا لیتے ہیں۔ جب سجدے میں پاؤں اٹھ جائے تو اس کی 2 باتیں ذہن میں رکھیں، ایک ہے پاؤں اٹھا اور پھر زمین پہ آ گیا تو نماز ہو گئی اگرچہ اس کی ثواب میں کمی ہوئی، لیکن اگر پورے سجدے میں ہی آپ کے پاؤں اٹھے رہے اور سجدے میں وہ زمین پر نہ رہے تو 8 اعضاء کی ترتیب پوری نہیں ہوئی تو آپ کا سجدہ نہیں ہوا، اور اگر آپ کا سجدہ نہیں ہوا تو پھر آپ کی نماز بھی نہیں ہوئی۔ جب ہماری نماز کی کچھ رکعتیں رہ جائیں اور پھر ہم نے وہ رکعتیں امام صاحب کے سلام کے بعد مکمل کرنی ہوں تو کیا امام سلام پھیرنے لگے تب کھڑے ہوں، یا امام ایک طرف سلام پھیر لے تب کھڑے ہوں، یا امام دونوں طرف سلام پھیر لے تو اس کے بعد ہم کھڑے ہو کے اپنی نمازوں کو لوٹائیں؟ راجپوت بھائی آپ نے بہت اچھا سوال کیا ہے۔ اکثر طور پہ مجھ سے بھی اس طرح بہت سے لوگ اس بارے میں کنفیوژن کا شکار ہوتے ہیں اور وہ پوچھتے ہیں کہ مسئلہ کیا ہے۔ یہ بات ذہن میں رکھیں، جب آپ امام کے ساتھ آ کر ملیں، آپ کی 1 رکعت رہ گئی، 2 رہ گئی، 3 رہ گئی یا 4 رہ گئی، جتنی رکعتیں آپ کی رہ گئی ہیں، تو یہ بات آپ ذہن میں رکھیں، جب امام کے ساتھ آ کر آپ نماز میں مل گئے اور بیٹھ گئے، اب امام نے سلام پھیرنا ہے تو پھر امام کے سلام پھیرنے کے بعد آپ نے کھڑا ہونا ہے۔ یہ یاد رکھیں کہیں ایسا نہ ہو کہ امام سلام پھیرنے لگے اور آپ کھڑے ہو جائے فوراً، اور ہو سکے وہ امام جو ہے وہ نماز سجدہ صاحب کا سلام پھیر رہا ہو، تو پھر اس لیے آپ نے امام کے ساتھ سلام تو نہیں پھیرنا، آپ نے تو اپنی نماز مکمل کرنی ہے، اس لیے آپ کو انتظار کرنا چاہیے تاکہ امام صاحب سلام پھیر لے اور اس کے بعد آپ کھڑے ہوں۔ بہتر ہے کہ امام دونوں طرف سلام پھیر لے اس کے بعد آپ کھڑے ہوں، نہیں تو ایک طرف تو امام مکمل سلام پھیر لے، ہاں دوسری طرف اس کا سلام پھر رہا ہو، اس وقت آپ کھڑے ہو سکتے ہیں، لیکن بہتر صورت یہی ہے کہ امام کو نماز مکمل کرنے دیں، سلام پھیرنے دیں۔ جب امام سلام پھیر لے گا نماز پوری ہوگی، جیسے وہ سلام اس کا ختم ہو آپ کھڑے ہو جائیں اور اس کے بعد آپ اپنی بقایا نماز کو لوٹا لیں۔ نماز میں قیام سے رکوع میں جاتے ہوئے اللہ اکبر کہنا میں بھول گیا اور کبھی کبھی بھول بھی جاتا ہوں، تو کیا میں نماز دوبارہ پڑھوں گا؟ میرے بھائی، نماز کی تکبیروں کی 2 قسمیں ہیں، ایک قسم واجب، ایک قسم سنت۔
जो तकबीर तहरीमा है ये फ़र्ज़ है, वाजिब है, लाजिम है। इस तकबीर तहरीमा पे आपने अल्लाहु अकबर ज़बान से कहना है। जो बाकी तकबीरात इंतकाल हैं, जो आप रकू पे जा रहे हैं, सज्जे से उठ रहे हैं, सज्जे में जा रहे हैं, ये जो अल्लाहु अकबर है, इन तकबीरात के अल्फाज ज़बान से कहना ये सुन्नत है, वाजिब नहीं है। आपसे तकबीर तहरीमा के लफ्ज़ अल्लाहु अकबर छूट गया तो आपकी नमाज नहीं हुई, क्योंकि आपने ज़रूरी तकबीर को छोड़ दिया है। और ज़रूरी से मुराद जो फ़र्ज़ वाजिब की हद तक थी, और वो तकबीर जो तकबीरात इंतकाल हैं और नमाज के अंदर की हैं, वो तकबीरात इंतकाल सुन्नत हैं, और उनके छूटने से आपकी नमाज के सवाब में कमी आएगी, लेकिन आपकी नमाज हो जाएगी। बाकी हाफिज़ साहब, आप अक्सर तौर पे कहते हैं मैं नमाज में भूल जाता हूँ। आप नमाज में इसीलिए भूलते हैं कि आप नमाज में सुन्नत की पाबंदी नहीं करते। सुन्नत की पाबंदी का माना हमारे तबलीग जमात के बुज़ुर्ग हमें सिखाते हैं कि जिस वक्त नमाज का वक्त हो, थोड़ा टाइम पहले बंदा मस्जिद आए, और मस्जिद आकर इंसान मुज़ाकरा यूँ करे अपने दिल और दिमाग से, वो करे जिसको कहते हैं इस्तेहज़ार करे कि मैं अल्लाह की दरबार में खड़ा होने लगा हूँ, रब्बे करीम के दरबार में खड़ा होगा, मैं मुजरिम हूँ, अल्लाह का गुनाहगार हूँ, अल्लाह का आसी बंदा हूँ, मैं अल्लाह के दरबार में आया हूँ। रब्बे करीम जो अपने दरबार में आने वाले हैं उस पर करम फरमाते हैं, लिहाजा मैं मौला के सामने हूँ, अल्लाह मुझे देख रहा है, अल्लाह के देखते हुए मैं इबादत कर रहा हूँ। इस तरह का इस्तेहज़ार हो, और ये सोचे हो सकता है ज़िंदगी की आखिरी नमाज हो सकता है मेरी कमर के पीछे फरिश्ता मौत का ठहरा हो सकता है ये दाएं तरफ जन्नत हो, बाएं तरफ जहन्नम हो, सामने पता नहीं क्या, इस तरह के मामला हो सके तो सामने किबला बैतुल्लाह को बंदा मुतसव्वर समझे कि मैं वहां ठहर के नमाज पढ़ रहा हूं। इस तरह की तरतीब होगी ना तो फिर खौफ आखरत होगा। जब आखरत का खौफ आएगा तो फिर बंदा भूलेगा नहीं। दूसरा, आपने तकबीर तहरीमा में नजर अल्लाह अकबर के लिए ऊपर उठाई, फिर उसके बाद आपने हाथ बांध लिए, हथेली को हथेली पे रख के आपने नाफ के नीचे सुन्नत के मुताबिक हाथ बांध दिए, जैसे सुनन नबी दाऊद में हजरत अलीजुल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह तआला की हदीस है। उसके बाद जिस वक्त आपने यूं ठहरे हैं तो आपकी नज़र सज्दे की जगह पे है, आप फिर रकू में गए हैं, रकू में आपकी नज़र पाँव के ऊपर होनी चाहिए, क्योंकि पाँव के नाखून से रूह के इखराज की, रूह के खींचाव की तरतीब शुरू होगी मौत के वक्त। उसके बाद आप सामने समी अल्लाह किया, फिर आप सज्दों में गए हैं तो सज्दों के दरमियान आपकी नज़र आपकी झोली में होनी चाहिए जो अत्तहियात के वक्त है। इस तरह की तरतीबें हो तो इंशाअल्लाह ताला मैं नहीं समझता कि आप नमाज में भूल जाएं। आजकल लोग 4 दुकानें हैं बाबा तो 4 रकातों में एक दुकान में एक रकत में एक दुकान का हिसाब करेंगे। इस तरह की तरतीबों में आप चलें, यह सारी सोचें आपको नमाज में आए और आप इधर उधर के मामलात देखें, दाएं बाएं देखते रहें इधर उधर, तो फिर उसके बाद बंदा भूलता है। इसीलिए बेहतर है कि आप इन सही उमूर को इख्तियार करें तो आप नमाज में नहीं भूलेंगे। मैंने नमाज की नीयत करके अल्लाहु अकबर किया और उसके बाद सामने घड़ी में देखा तो मुझे नजर आ गया कि नमाज का वक्त पर 3 मिनट ऊपर हो गए हैं, यानी मैंने देख के घड़ी से टाइम समझ लिया। तो क्या जब मैंने यूं किया है तो मुझे बताएं मेरी नमाज हो गई? हालांकि मैंने भूल के देखा था। साथ साथ ये भी पूछूं कि अगर कोई जानबूझ के घड़ी के अंदर नमाज के टाइम और तारीख को देख ले तो उसकी नमाज होगी या नहीं होगी? भाई महबूब, जिस वक्त बंदा नमाज में हो तो अल्लाह ताला के सामने होता है, अपनी नज़रों की हिफाजत करनी चाहिए। तो आपकी नज़र घड़ियों पे न पड़े, लेकिन अगर आपकी नज़र पड़ गई है, आपने घड़ी में टाइम देख लिया है तो ये नज़र का काम आपका मकरूह हुआ है, लिहाजा आपकी नमाज तो हो गई लेकिन सवाब में कमी आएगी कि आप दाएं बाएं अपनी जो है ना अपने आप को एक्टिव रखे हुए हैं, आपकी जो है ना मसरूफियत दाएं बाएं है, इसीलिए बेहतर नहीं है। हाँ, कोई बंदा जानबूझ के भी एक दफ़ा देख लिया, उसको समझ आ गया तो मकरूह है, गलत है। ये नहीं मैं कहता कि नमाज टूट गई, आपने सामने लफ्ज़ लिखे हुए थे वो आपने पढ़ लिए, यानी आपने अल्फाज समझ लिए हैं दिमाग से, ज़बान से उसका तकल्लुम नहीं किया। आपने ज़बान से कह दिया 7:10, आपकी नमाज गई, लेकिन ज़बान से आपने नहीं किया, आपने सिर्फ लफ्ज़ देखे और समझ गए, तो इससे नमाज आपकी नहीं टूटी, नमाज आपकी अदा हो जाएगी। इस काम से बहरहाल बचना चाहिए। लड़का और लड़की दोनों एक दूसरे को पसंद नहीं करते थे, इनके बड़ों ने ज़बरदस्ती इनकी शादी करा दी, तो क्या शरीयत में शादी हुई या न हुई? देखें, आकिला और बालिगा लड़की, आकिल और बालिग लड़का, ये अपने निकाह के खुद जिम्मेदार हैं, यानी ये खुद ईजाब व कबूल में रजामंदी जाहिर करेंगे तो निकाह होगी, निकाह इनकी शादी होगी। निकाह में ज़बरदस्ती नहीं किया जा सकता। तो ये बात जहन में रखें, अगर आपने बड़ों के दबाव पर आकर
قبول ہے کہہ لیا اور اس نے بھی رشتے کے معاملے میں اس طرح کر لیا تو پھر آپ کا نکاح ہو گیا ہے۔ ہاں ان نے آپ کے اوپر کوئی دباؤ دیا ہے، زور دیا ہے، گن پوائنٹ پہ قبول کرا، قبول تو ہو گیا، کیونکہ پھر آپ کو قبول نہیں کرنا چاہیے تھا، آپ کو پسند نہیں تھا۔ لیکن اگر آپ کے بڑوں نے پیرنٹس نے فیصلہ کیا ہے تو کوئی نہیں مسئلہ، آپ ماں باپ کے فیصلے کو تسلیم کر کے اپنے گھر کو بسائیں۔ میں آپ کو گھر برباد کرنے کی بات نہیں کرتا، اللہ آپ کی شادی کو خانہ آبادی بنائے، خانہ بربادی کیوں؟ کوئی مسلمان اس طرح کسی کی ماں بہن کے بارے میں نہیں سوچ سکتا، لیکن میں بڑوں کو کہتا ہوں کہ اپنی بیٹیوں سے اپنے گھر والیوں کے ذریعے یا ان کی پھوپھو اپنی بہن کے ذریعے ان کی رضا تو معلوم کر لو یار۔ آپ نے بیٹھ کے ایک طرفہ فیصلہ کر لیا ہے، ہو سکتا ہے اس کے دل میں ہو کہ میں نے یہاں شادی نہیں کرنی، تو رضا پوچھنے میں کیا حرج ہے؟ تو بات میں اس طرح کے سوالات آتے ہیں، مفتی صاحب اس آڑا نہ چکی، ہمارا نام نہ لینا، اور اس کے بعد یہ معاملہ اور وہ معاملہ اور فلاں اور فلاں۔ تو بھائی اس طرح کی کئی ترتیبیں ہیں جو مفتی اپنے نام، ان کا نام اپنے سینے میں دفن کر کے پھر بتاتا ہے کہ ہمیں کسی نے کہا اور ہمیں کسی نے بتایا، تو لوگ کہتے ہیں کس نے کہا نام لو، تو بعض اوقات اس طرح امانت کی وجہ سے نام نہیں لیا جا سکتا۔ تو نکاح کے معاملات میں رضامندی کو معلوم کر لینا یہ بہت اچھی بات ہے۔ جس شادی میں موسیقی چل رہی ہو اور دعوت ولیمہ میں مسلسل گانا شروع ہو، ایسی شادی اور دعوت ولیمہ کی شرکت میں ایسی دعوت ولیمہ میں شرکت کرنا اور شادی میں جانا جائز ہے یا نہیں؟ بھائی ناصر، افضل ترتیب تو یہی ہے کہ اگر آپ کو اس بات کا پتہ ہے کہ وہاں یہ کام ہے اور آپ کی بات مانی جا سکتی ہے تو آپ یہ کام رکوا دیں۔ اگر آپ کی زبانی طاقت ہے آپ زبانی طاقت سے رکوائیں، ہاتھ کی طاقت ہے تو ہاتھ کی طاقت سے رکوائیں۔ وہ آپ کے محتاط ہیں یا آپ کے کولیگ ہیں یا آپ کے دوست ہیں یا آپ کے ساتھی ہیں، وہ آپ کی بات سے، آپ نے جا کر ٹیپ ریکارڈ بند کر دیا، انہیں پتہ ہے آپ کا اتنا احترام کرتے ہیں کہ وہ دوبارہ نہیں چلائیں گے، تو ٹھیک ہے پھر آپ کر لیں، نہیں تو پھر ایسی شادیوں میں جائیں بھی نہیں، بالکل نہ جائیں۔ آپ 100% ایسی شادی کا آپ بائیکاٹ کریں جس محفل میں یہ کام چل رہا ہو۔ ہاں اس کے علاوہ ان کا کوئی ایسا پروگرام ہے نکاح وغیرہ کا جہاں شادی کی ترتیب میں موسیقی نہیں ہے تو اس چیز میں آپ شرکت کر سکتے ہیں، وہاں آپ جا سکتے ہیں۔ لیکن اگر کہیں ایسی صورتحال پیش آ گئی کہ آپ پہنچ گئے، آپ کو نہیں پتا تھا، وہاں گانا شروع ہو گیا، اٹھ کے آ سکتے ہیں تو آ جائیں، یہ بہت بہتر ہوگا۔ یہ قطع رحمی کے سلسلے میں نہیں جائے گا کیونکہ آپ نے ان کو سمجھائے دیا ہے، یہ نہیں مانے۔ آخری درجہ تو یہی ہے کہ اس کو برا کہیں۔ میں آپ کو کم از کم اس بات کی اجازت نہیں دے سکتا کہ آپ وہیں بیٹھے بھی رہیں اور استغفار بھی پڑھتے رہیں اور اس گناہ میں بھی شریک ہوں۔ کم از کم اپنا احتجاج آپ کو وہاں ریکارڈ کرانا چاہیے۔ میری ایسی شادی کی ترتیب یہ ہوتی ہے، میں اس شادیوں میں نہیں جاتا، بعد میں جاتا ہوں تو انہیں سمجھاتا بھی میں تمہاری شادی میں نہیں آیا تھا، میرے پاس کارڈ پہنچا تھا، میرے پاس دن اگر فارغ بھی ہوتا تو میں آپ کی شادی میں نہیں آتا، اس کی وجہ یہ آپ کو پتا ہو، بعد میں آپ نے وہ کام چھوڑ دیا، ابھی گانا نہیں چل رہا تو میں آیا ہوں، اللہ آپ کی شادی مبارک فرمائے، اللہ آپ کے گناہ کو معاف فرمائے۔